بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگلش ود مصطفیٰ بلوچ کے ساتھ خان غلام مصطفیٰ بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر. سلام قبول کیجئے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سنٹینس، جسے اردو میں ہم جملہ کہتے ہیں. اور کسی بھی لینگویج میں سنٹینس جو ہے وہ لینگویج کا لارجسٹ یونٹ ہوتا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنٹینس از دا لارجسٹ یونٹ آف اینی لینگویج. کسی بھی لینگویج کا جو سنٹینس ہے وہ لارجسٹ یونٹ کہلاتا ہے. اب ہم اس کے بارے میں کچھ مزید تفصیل دیکھتے ہیں. ان انگلش اٹ بگنس ود کیپٹل لیٹر. انگلش لینگویج میں سنٹینس جو ہے ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتا ہے. سنٹینس کو کیپٹل لیٹر سے شروع کرنا چاہیے، اور یہ عمل جو ہے کیپٹلائزیشن کہلاتا ہے. اور فقرہ جو ہے سنٹینس انگلش میں فل سٹاپ پہ بھی ختم ہوتا ہے. اگر وہ سمپل سٹیٹمنٹ کی صورت میں ہو، کوشچن مارک کی صورت میں ہو، کوشچن ہو تو کوشچن مارک لگتا ہے جسے سائن آف انٹروگیشن بھی کہتے ہیں، اور ایکسکلیمیشن بھی مارک لگتا ہے جسے سائن آف ایکسکلیمیشن بھی کہا جاتا ہے. یعنی فقرہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتا ہے، فل سٹاپ پہ، سائن آف انٹروگیشن پہ اور سائن آف ایکسکلیمیشن پہ ختم ہو سکتا ہے. یعنی کہ سنٹینس جو ہے وہ سمپل سٹیٹمنٹ کی صورت میں، کوشچن کی صورت میں اور ایکسکلیمیشن کی صورت میں ہو سکتا ہے. The sentence is generally defined as a word or a group of words. یعنی لفظ ایک بھی ہو سکتا ہے جس سے بات سمجھ آ جائے. group of words that expresses a complete sense by giving a statement, order or asking a question اور ایکسکلیمنگ. یعنی اگر کسی سنٹینس میں لفظوں کا ایک گروپ مکمل سینس دے رہا ہو، اسٹیٹمنٹ کی شکل میں، آرڈر کی شکل میں، کویشچن کا پوچھا جانا اس میں، یا شدید جذبات ایکسکلیمنگ ہو رہی ہو شو، تو اس کو ہم لوگ سنٹینس کہتے ہیں. یعنی انگلش میں کہہ سکتے ہیں کہ ورڈ اے گروپ آف ورڈز وچ گیو اے کمپلیٹ سینس بائی گیونگ اے اسٹیٹمنٹ، آرڈر اور آسکنگ اے کویشچن اور ایکسکلیمنگ از کالڈ سنٹینس. اردو میں ہم کچھ اس طرح کہیں گے کہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جیسے بات مکمل طور پر سمجھ آ جائے، وہ اسٹیٹمنٹ ہو، آرڈر ہو، کویشچن ہو یا ایکسکلیمنگ ہو، تو اس کو ہم سنٹینس کہتے ہیں. Let us see the examples of sentence. سنٹینس کی مثالوں کو دیکھتے ہیں. یہ از اے گڈ بوائے اسٹیٹمنٹ ہے، ڈیکلریٹو سنٹینس ہے. اس میں کوئی بات کی گئی ہے، کسی چیز کی انفارمیشن دی گئی ہے، کسی چیز کو ڈکلیئر کیا گیا ہے. دا نیکسٹ سنٹینس از گو ناؤ، ابھی چلے جاؤ. یہ آرڈر ہے، اس میں حکم دیا گیا ہے. دا تھرڈ سنٹینس از ہی اے ڈاکٹر. کویشچن ہے، پوچھا جا رہا ہے کیا وہ ڈاکٹر ہے. تو اس طرح کے فقرے جو ہیں جن میں سوال پوچھا جائے انٹروگیٹو سنٹینسز کہلاتے ہیں. ایسے فقرے جن میں کوئی آرڈر ہو اس کو ہم امپیریٹو سنٹینس کہتے ہیں. جبکہ واٹ اے نائس ویدر، شدید جذبات، اسٹرانگ ایموشن جن سنٹینسز میں شو کیے جا رہے ہوں، ایکسکلیم کیے جا رہے ہوں، ان کو ایکسکلیمیٹری سنٹینسز کہلاتے، وہ اس طرح کے کہلاتے ہیں. اب ہمارے پاس 4 ایگزامپلز ہیں. سنٹینس میں ان چاروں میں سے کوئی بات ہونی چاہیے. ڈکلریشن ہونی چاہیے، یعنی اسٹیٹمنٹ، آرڈر، کویشچن یا ایکسکلیمنگ ہونی چاہیے. تو دیز آر دی ایگزامپلز آف سنٹینس. ایوری سنٹینس ریکوائرز ایٹ لیسٹ اے ورب، اے سبجیکٹ اینڈ اے سبجیکٹ. اے ورب از این ایکشن. فقرے میں جو ورب ہیں وہ فعل کو کہتے ہیں، کام کو کہتے ہیں. اینڈ اے سبجیکٹ از دا ناؤن اور پروناؤن. فقرے میں جو سبجیکٹ ہے وہ ناؤن ہوتا ہے یا پروناؤن ہوتا ہے. دیٹ ڈز دا ایکشن، جو وہ کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں. جو کام ہوتا ہے اس کو ہم ورب کہتے ہیں. کسی بھی فقرے میں سبجیکٹ اور ورب یہ ایٹ لیسٹ مطلب ہے کم از کم یہ ضروری ہونے چاہیے. اور اس طرح کا جو سنٹینس ہے وہ ایگزامپلری سنٹینس کہلاتا ہے. اس سے بات مکمل طور پر کلیئر ہو جاتی ہے. کنسیپٹ آلویز کلیئر ٹو دا لسنرز، وہ سننے والے کے لیے وہ واضح ہوتے ہیں اور کلیئر ہوتے ہیں. بنیادی طور پر سنٹینس کے 2 حصے ہوتے ہیں، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. یعنی کہ سنٹینس از دا کمبینیشن آف سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. اور پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے؟ پریڈیکیٹ از دا کمبینیشن آف ورب اینڈ آبجیکٹ. یعنی پریڈیکیٹ فقرے میں ورب اور آبجیکٹ پر مشتمل ہوتا ہے. بعض سنٹینسز ایسے بھی ہیں کہ ان میں آبجیکٹ نہ بھی ہو تو وہ ورب پریڈیکیٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. سنٹینس کی پارٹ وائز ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ سنٹینس
is a combination of subject and predicate. For example, ہمارے پاس سنٹینس ہے she cooks meal, وہ کھانا پکاتی ہے. تو اس سنٹینس میں سبجیکٹ she ہے، یعنی کام کرنے والا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو وہ she ہے. اور پریڈیکیٹ کیا ہے؟ cooks meal، یعنی اس میں ورب cook ہے اور آبجیکٹ میل، یعنی پریڈیکیٹ جو ہے وہ ورب اور آبجیکٹ کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی شی کوکس میل، شی سبجیکٹ اور کوکس میل جو ہے وہ ٹوٹل پریڈیکیٹ ہوگا. Ideally, a sentence requires at least one subject and one verb. مثالی فقرہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک سبجیکٹ اور ایک ورب لازمی طور پر ہو. یہ ایک مثالی فقرہ ہوتا ہے، یعنی یہ مکمل اس سے بات سمجھ آ. یہ دیکھتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دا سبجیکٹ آف سینٹینس کین بی ہڈن، یعنی فقرے میں جو سبجیکٹ ہے وہ ہڈن ہوتا ہے، بٹ دا ورب مسٹ بی ویزیبل اینڈ پریزنٹ ان دا سینٹینس. لیکن ورب جو ہے اس فقرے میں وہ ویزیبل ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے، واضح ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے ورب جو ہے از کالڈ دا ہارٹ آف سینٹینس، ورب کو فقرے کا دل کہا جاتا ہے. ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے ڈو اٹ. ان دس سینٹینس a subject you is hidden but the verb do is visible. اس طرح کے جو فقرے ہوتے ہیں ان کو امپیریٹیو سینٹینس کہتے ہیں. یہ ورب سے شروع ہوتے ہیں اور ورب کے بعد سم ٹائم آبجیکٹ آتا ہے، نہ بھی آئے تو. فار ایگزامپل ہم کسی طالب علم سے کہیں اسٹاپ، رک جاؤ، تو یہ ایک مکمل فقرہ ہے. سچ ٹائپ آف سینٹینسز آر کالڈ امپیریٹیو سینٹینسز. ان میں سبجیکٹ جو ہے وہ ہڈن ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور ورب جو ہے اس سے فقرہ شروع ہوتا ہے. آج لیکچر کے آخر میں ہم سینٹینس کو اس انداز سے ڈیفائن کریں گے کہ ڈیفینیشن آف دا سینٹینس از a group of words which make a complete sense is called sentence. لفظوں کا ایسا مجموعہ، لفظوں کا ایسا گروپ جو ایک مکمل مفہوم دے کسی بات کا. دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے بات مکمل طور پر سمجھ آ جائے. سینٹینس اردو میں اسے جملہ کہتے ہیں. Thanks for being with us and wait for the next videos. اللہ حافظ.